یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھائے، اپنے دماغ میں یاد رکھے کہ جس طریقے سے ہم انگریزی مہینوں کے نام یاد رکھتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، اور اسلامی مہینوں کے نام سے ہمیں اپنے کام کاج کرنے چاہیے۔ اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے ان کے اعتبار سے ہی ہمیں سارے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور ہمیں اسلامی تاریخوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اسلامی مہینوں کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلامی اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اسی مہینے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ لیکن آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سے دن اور کس تاریخ کو ہوئی۔ تو یہ بات واضح رہے، آپ لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جب ہمارے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو اس وقت کسی بھی چیز کو لکھنے کا یا ضبط کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں تھا جس طریقے سے بعد میں اسلامی مورخین نے اس کو شروع کیا۔ بلکہ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ یا تو کسی تاریخی اعتبار سے ذکر کر دیتے تھے، یا پھر کسی مہینے کے اعتبار سے ذکر کر دیا کرتے تھے، یا پھر کسی تقریبی اعتبار سے اس کو لکھ دیتے تھے۔ بالکل باضابطہ اس قدر اہتمام نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کے زمانے میں ہم کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں۔ وہ تو بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور اسی طریقے سے تابعین رحمہم اللہ تعالی نے حدیث کے ذخیرے کو حفاظت کے لیے، یعنی جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس کی حفاظت کے لیے مورخین نے اور محدثین نے اور صحابہ کرام نے اور تابعین نے اس کو لکھنا شروع کیا اور اس کو ضبط کرنا شروع کیا تاکہ حدیث نبویہ کی حفاظت ہو سکے۔ بہرحال جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو اس میں سیرت نگار اور مورخین کی الگ الگ آرائے ہو گئی، یعنی الگ الگ رائے ہو گئی۔ مشہور قول کیا ہے؟ مشہور قول تو یہ ہے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول اور پیر کے دن ہوئی، اور یہ مشہور ہے اور قدیم زمانے سے مشہور بھی چلا آ رہا ہے۔ اور اسی دن بر صغیر کے اندر چھٹیاں بھی ہوتی ہے، سرکاری چھٹیاں ہوتی ہے، حکومت چھٹیوں کا اعلان کرتی ہے 12 ربیع الاول کو، کیونکہ ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ یہ مشہور قول ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر اور ایک قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو محققین علماء اکرام کی جو رائے باہر نکل کر آتی ہے، جو واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بعض نے 8 ربیع الاول اور بعض نے 9 ربیع الاول کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن قرار دیا۔ بعض نے 8 کو مانا ہے، بعض نے 9 کو مانا ہے۔ راجح قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ تو یہ بات آپ تمام حضرات کے سامنے واضح ہو گئی ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے کہ محققین کی جو رائے ہے اور راجح قول کے مطابق آپ کی جو پیدائش ہے وہ 8 ربیع الاول 20 یا 22 عیسوی 571 عیسوی کو ہوئی۔ تو آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں اور اس بات کو اپنے دماغوں کے اندر بٹھائے، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی تمام باتوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ اسی کا نام دین ہے اور اسی کو اپنے نبی سے محبت کرنا کہا جاتا ہے۔ محض زبان سے دعویٰ کر دینا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، یہ محبت نہیں مانی جاتی، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور اپنی زندگیوں میں لائیں اور اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔